موت امام مالک شرح میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گردنواں میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی. دوسری عورت اسے غسل دینے لگی تو جو عورت غسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا میری بہنوں، یعنی جو سامنے 2-4 ساتھ بیٹی ہوئی تھی ان عورتوں سے کہنے لگی کہ یہ جو آج عورت مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے. غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے. دیر لگ گئی. میت کے ورثاء کہنے لگی بی بی جلدی جو غسل ختم کر دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ بھی پڑھ لینا ہے اور اسے دفنانا بھی ہے. وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا. رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا. دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا ہوا. اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے تو ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک عورت دوسری مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے کہ ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے. انہوں نے کہا پھر فلاں مولوی کے پاس چلیں. اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے. مگر اس کے ورثاء بھی کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے. 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں مسلسل گزر گئے. گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو بھی پڑنے لگی. گرد و نواح کی کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی تو انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ جاتے ہیں. وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس وقت کی قاضی القضات کی حیثیت میں تھے. وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت ایک عورت مری پڑی تھی اور دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کے ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو. اور وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس تھے؟ کہنے لگی نہیں. پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقبال جرم کیا تھا کہ میرا اس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا پھر تو نے تہمت کیوں لگائی؟ وہ کہنے لگی میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے پر سے گزر رہی تھی. یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کڑے ہو کر پوری قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. سورۃ نور کی آیت ہے. جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو زور سے 80 کوڑے مارے جائیں. تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، لہذا میں وقت کا قاضی القضات چیف جسٹس حکم کرتا ہوں جلادوں کو کہ جلادوں ایسے مارنا شروع کر دو. جلادوں نے ایسے مارنا شروع کر دیا. وہ کوڑے مارتے جا رہے ہیں. 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا. 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا. 79 کوڑے لگے تو ہاتھ پھر بھی چھوٹا نہ تھا. 80 کوڑے لگے تو پھر خود بخود ہاتھ چھوٹ کر جدا ہو گیا. آج دل ہی کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے. یہ ہمارے دلوں کا جنازہ ہے کہ ہم مردہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں کہ فلاں مرد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے.
آج دل ہی کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے، دل ہی تو داغدار ہو چکا ہے۔ ہم نے دل پر گناہوں کے کتنے داغ لگا لیے ہیں، بھلا کہاں کہاں ہم مرہم رکھتے پھریں گے، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر گناہوں کے داغ آئے ہیں، ہمارے دل گناہگار ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے حجرے کو دھونے، چمکانے اور سجانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔